ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت خطاب تو حافظ عاصم عبداللہ صاحب زیدہ مجدہ کا ہی ہوگا۔ میں تو حافظ صاحب کا جب فون آیا تو فون ایسا نہیں تھا کہ اسے رد کیا جا سکتا تھا، ورنہ تو ان تعلیمی ایام میں سفر کرنے کا میرا معمول نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے دوستانہ تعلقات بھی ہیں، حافظ صاحب میرے سے 1 سال 2 سال سینئر ہیں شعبہ حفظ میں، ہم دونوں مڑکیری میں کرگ ضلع میں ایک ساتھ پڑھے ہیں، حافظ صاحب میرے سے کچھ آگے ہیں، اور دارالعلوم سبیل الرشاد میں حافظ صاحب فارسی پڑھتے تھے، میں دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں فارسی پڑھتا تھا۔ اس کے بعد حفظ کے لیے چلا گیا، پھر اس کے بعد ہمارا راستہ دوسرا ہو گیا، پھر حافظ صاحب کی تعلیم منقطع ہو گئی، اللہ کو ان سے دوسرا کام لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے اور اللہ کام میں برکتوں سے نوازے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے خطاب کرنا ہے اور ان علماء کے درمیان مجھے سخت امتحان دینا پڑے گا۔ ویسے بیان کرنا کوئی میرے لیے نیا کام نہیں ہے، لیکن علماء کے درمیان بات کرتے ہوئے جرأت محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک نادانی کا زمانہ تھا جب بیان کر لیتے تھے۔ نادان تو اب بھی ہیں، لیکن اس وقت نادان تر تھے، اور جب سے اندازہ ہوا ہے کہ بیان کتنا ذمہ دارانہ کام ہے اور کتنا نازک کام ہے، اس وقت سے بیان کرتے ہوئے ایک گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ اب بلا کسی تمہید کے چند باتیں بیان کر کے منتشر سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس لیے کہ بہت قیمتی مجمع اور قیمتی ساتھی یہاں جمع ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے کام آئے۔ میں میری بات کا آغاز اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس جملے سے بیان کا آغاز کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بیان کا آغاز وہ بہت بابرکت ہوگا، اور آگے بھی بیان کے ختم تک اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی مدد سے میری مدد فرمائیں گے۔ ہمارے نظام الدین کے بزرگوں میں حضرت مولانا ابراہیم دولہ صاحب ہیں، ہمیشہ وہ کہا کرتے ہیں کہ 2 نعمتیں دینی اعتبار سے غیر معمولی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا علم۔ علم دنیا کی سب سے بڑی عزت ہے، اور جہالت دنیا کی سب سے بڑی ذلت ہے۔ اللہ ہم سب کو جہالتوں کی ذلتوں سے نکال کر علم کی عزت عطا فرمائے۔ ابھی منگل کے دن مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم و امت فیوزہم کی سرپرستی میں، ان کی صدارت میں اسی طرح کی ختم قرآن کی محفل منعقد ہوئی تھی، اس میں میں بھی شریک تھا، نظامت میں ہی کر رہا تھا۔ اس محفل میں ایک حضرت ہی کی لکھی ہوئی ایک نظم پڑھی گئی جو حفظ قرآن سے متعلق ہے،
مجھے اپنی باتیں بیان کرنے کے بجائے بڑوں کے حوالے سے جتنی باتیں بیان آدمی کر سکتا ہے وہاں اپنی باتوں کو داخل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ذرا مناسب بات نہیں ہے، اور بڑوں کا حوالہ دینے کے بعد آدمی کے کندھوں سے ذمہ داری کم ہو جاتی ہے۔ حضرت کے اشعار ہیں، خدا کی تجھ پہ ہے ہر دم عنایت حافظ قرآن، اے حافظ قرآن۔ بچے چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے میرے اس خطاب کو وہ نہ سمجھ سکے پوری طرح، ان کے جو والدین ہیں وہ سمجھے تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اس حفظ قرآن کے سلسلے کو اور آگے بڑھائے۔ خدا کی تجھ پہ ہے ہر دم عنایت حافظ قرآن، یعنی اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے حفظ کی توفیق کی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اسے نعمت سمجھنا چاہیے۔ نعمت سمجھے گا تو نہ شکر کرے گا۔ جب کسی چیز کو نعمت نہیں سمجھے گا، کسی چیز کے نعمت ہونے کا احساس و استحضار جب ختم ہو جاتا ہے تو آدمی شکر کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے اس حفظ قرآن کی توفیق کو اللہ تعالیٰ کی عنایت تصور کرو، اور آگے فرماتے ہیں بنا لے شکر رب ہی، بنا لے شکر رب ہی اپنی عادت حافظ قرآن۔ یہ قرآن مجید کے حفظ کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی عنایت ہے اور نعمت ہے۔ جتنی نعمتیں انسان کو دی جاتی ہیں اس میں ایک بے مثال اور بے نظیر نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ تو احساس دلاتے ہیں کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھو، اور اس نعمت کے باقی رہنے کا طریق بھی بتاتے ہیں۔ اس نعمت کے باقی رہنا اور اس نعمت میں ترقی کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر شکر کا اہتمام کرو۔ یہ سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق عطا فرمایا ہے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ہمارا انتخاب ہوا ہے، سلیکشن ہوا ہے، لہذا شکر کرنے سے نعمت باقی بھی رہتی ہے، شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ آدمی کسی نعمت کا مستحق نہیں، نہ بڑی نہ چھوٹی، نہ پہلے تھا نہ اب کسی نعمت کا مستحق ہے، لیکن محتاج ہے انسان۔ اس لیے شکر کے ذریعے سے اسے اپنی نعمت کو باقی رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شکر یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اور پھر آگے چل کر کے اب تو الفاظ کو یاد کیا ہے، اس کے معانی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور گھر میں ایسا ماحول دیا جائے بچے کو کہ وہ قرآن پاک کو یاد رکھ سکے اور اس میں ترقی ہو۔ آگے کہتے ہیں کتابوں میں سماوی یہ کلام حق کا ہے اعجاز، یہ کلام حق کا ہے اعجاز، خدائی اس کی کرتا ہے حفاظت حافظ قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت حافظوں کا کیا فیوچر ہے، ان کا کیا مستقبل ہے، ان کی کیا تنخواہیں ہیں، پڑھا کر کے کیا کرو گے، تمہارے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ مسلسل یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور امت کے بچوں کو مدرسوں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور منصوبہ بند سازش کے تحت یہ محنت سینکڑوں سالوں سے جاری ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا اثر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اثر، لاکھوں کروڑوں انسان اس بات پر مجبور ہے کہ وہ اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کے دلوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تمہیں قرآن مجید یاد کرنا پڑے گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، خدا ہی اس کی کرتا ہے حفاظت حافظ قرآن۔ مجھے یاد آتا ہے ایک جلسے میں مولانا خلیل الرحمن، ہم سب کے مخدوم سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر کو مکمل عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دیر تک قائم و دائم فرمائے۔ ایسے علماء صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت نے مشکات العلوم کے ایک دستار بندی کے جلسے میں فرمایا تھا کہ بہت پہلی کی بات ہے کہ نظام الدین ایک جماعت آئی تھی رشیا کی۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت باحیات تھے، حضرت نے ان کو طلب فرمایا، حضرت حاضر ہوئے
اس کے بعد ایک عرب کی جو ہے جماعت کے ساتھ پھر رشیا کی جماعت کے ساتھ حضرت نے ان کو جوڑ دیا۔ ایک زمانے میں رشیا میں قرآن کریم کی تعلیم پر اور پڑھنے پڑھانے پر پابندی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت نے سنایا کہ وہ جو بچے جب حلقے لگے تھا، قرآن کریم کے بھی حلقے لگتے ہیں، جب لگے تعارف ہوتا ہے آپ کون کہاں کے کیا ہے، اس میں ایک باپ تھا، ان کے 3 بچے تھے، وہ چاروں کے چاروں حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ جو 3 بچے ہیں، ان 3 بچوں نے قبر میں قرآن مجید یاد کیا ہے۔ یعنی ہم ایسا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جاتے تھے، وہاں قبر پہلے سے کھدی ہوئی ہوتی تھی، اور وہاں جا کر کے استاد بھی قبر میں بیٹھ جاتا تھا، طالب علم بھی قبر میں بیٹھ جاتا تھا، اور جیسے ہی جو ہے وہ حکومت کے لوگ باقاعدہ کڑی نگرانی کر رہے تھے، اس دوران جیسے اور قبرستان کے باہر نگرانی کے لیے لوگوں کو اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، وہ اشارے میں بتا دیتے تھے کہ حکومت کے لوگ آ رہے ہیں، تو فوراً مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں قبر میں، جیسے کسی کو دفن کر کے مٹی ڈالا جاتا ہے۔ جب چلے جاتے پھر مٹی نکال کر کے قبر میں قرآن مجید کو حفظ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! اب تو ایسا نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے مولانا نذیر احمد صاحب کشمیری کی، جو اس علاقے کے بااثر علماء ہیں کشمیر کے اور شیخ الحدیث ہیں ایک مدرسے کے، انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا، اگر تم نے اس وقت نماز پڑھنے کا موقع ہے، اگر تم نے نمازوں کا اہتمام نہ کیا تو ایسا بھی وقت آئے گا کہ تم نمازیں پڑھنا بھی چاہو گے تو نمازیں پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ اب قرآن مجید یاد کرنے کا موقع ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ویسی پابندیاں نہیں ہیں، اس لیے قرآن کریم یاد کرنا آسان بھی ہے۔ میں ایک آیت کی تشریح آگے کروں گا، خدا ہی اس کی کرتا ہے حفاظت حافظ قرآن۔ آگے کہتے ہیں بدل سکتا نہیں اس کا کوئی شوشہ کوئی نقطہ، مفتی شامیر صاحب نے اشارہ دیا، کوئی اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ ہے، اور یہی یہ قرآن مجید اس وقت پوری دنیا میں ہے جو اللہ کے الفاظ میں محفوظ ہے۔ اللہ کے الفاظ میں پوری دنیا میں سے کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں۔ مولانا مخدوم العالم حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنا خود ایک واقعہ سنایا کہ ایک میٹنگ میں شریک ہوا، وہ میٹنگ ہر مذہب کے ایک بڑے ذمہ دار کی، اور ہر مذہب کا ایک نمائندہ اس میں شریک تھا، میں مسلمانوں کی طرف سے شریک تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کا ایجنڈا یہ تھا، پہلے سے ہی ایجنڈا طے ہوتا تھا 1 مہینہ پہلے، میں نے یہ ایجنڈا طے کیا کہ آئندہ جو مجلس ہوگی اس میں اس کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ ہر مذہب والا اپنی کتاب کی تلاوت کرے گا۔ خیر 1 مہینہ حکم مکمل ہو گیا، پھر جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، تو حضرت نے اس مجلس کے جو صدر تھے، امیر تھے، ذمہ دار تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجلس کا آغاز کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر مذہب والا اپنی مذہبی کتاب کی تلاوت کرے۔ تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ہر مذہب والا اپنی کتاب کی تلاوت ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کی جائے، ہر کتاب کا ترجمہ ہی موجود ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کی تلاوت کی جا سکے سوائے قرآن مجید کے۔ اور قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو امتیوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ صرف انبیاء کو یاد ہوتی تھی۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید یاد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بدل سکتا نہیں اس کا کوئی شوشہ کوئی نقطہ، جمع گرچہ ہو اس پر ساری خلقت حافظ قرآن۔ آگے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، حضرت کہا جائے گا حافظ سے قیامت میں تو پڑھتا اور چڑھتا جا۔ حافظ سے کہا جائے گا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں جا کر رکے گا وہ آخری منزل ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں جنت کے اتنے درجات ہیں، اسی لیے حافظ قرآن سے بڑا کوئی درجہ نہیں۔ اگر وہ حافظ قرآن پورا قرآن پڑھ دے، یاد رہے گا تو نہ پڑھے گا، تلاوت کا اہتمام رکھے گا تو نہ یاد رہے گا۔ اور اس میں ایک اشارہ ہے، مجھے یاد نہیں ہے کون ملا علی قاری ہیں یا کون ہے، اللہ کروڑوں برکتیں کرے محدثین کی خدمات پر، ان کی تربت پر، انہوں نے خیمے گاڑ دیے ہیں، حدیث کے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کی حفاظت پر خیمے گاڑ دیے ہیں، اور ان کو ان بند کمروں میں رہنے دو،
کروڑوں کی تعداد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی خدمت انجام دینے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسے کہ ایک حدیث آگے اور بھی آ رہی ہے کہ حافظ قرآن کو ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت اور سفارش کا حق دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ملا علی قاری ہیں یا کون ہے محدث، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے۔ شفاعت تو قیامت میں ہوگی نا، موقع تو قیامت میں دیا جائے گا نا، اور ایمان پر خاتمہ ہوگا تب نہ دیا جائے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا تب نہ موقع دیا جائے گا۔ اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ حافظ قرآن کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے، اللہ اسے کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے۔ جیسے حج پر وعدہ ہے، جیسے اس پر وعدہ ہے کہ ایک آدمی کوئی اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضور فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس پر لکھتے ہیں ملا علی قاری فیہ بشارۃ الی حسن الخاتمہ۔ اسی طرح جو آدمی حضور کی قبر کی زیارت کرتا ہے فکأنما زارنی فی حیاتی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اسی طرح یہاں بھی حافظ قرآن کے حسن خاتمے کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ کہا جائے گا حافظ سے تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وہی منزل تیری جس جا ہو تمت حافظ قرآن۔ جہنم جن پہ واجب ہے، اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، جہنم جن پہ واجب ہے وہ بخشائے گا ان کو وہاں آخرت میں۔ لوگ پوچھتے ہیں تلاوت کریں گے تو کیا ملے گا، نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، ذکر کریں گے تو کیا ملے گا، درود شریف پڑھیں گے تو کیا ملے گا، استغفار پڑھیں گے تو کیا ملے گا، تفسیر پڑھیں گے کیا ملے گا، حدیث پڑھیں گے کیا ملے گا؟ یہ سوال کافرانہ مزاج کی عکاسی کرتا ہے، یہ منافقت سے جنم لینے والا سوال ہے۔ ایک مسلمان جس کو آخرت پر یقین ہو، اسے مرنے کے بعد والی زندگی کا جس کا عقیدہ ہو، ویسا سوال کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ایمان بالغیب کی کمی کا نتیجہ ہے، یہ ایمان بالغیب کی کمی کا اثر ہے جو ایسے سوالات جنم لیتے ہیں دل میں۔ تو اس کا مطلب آخرت کوئی چیز نہیں ہے، قبر کوئی چیز نہیں، حساب کتاب کوئی چیز نہیں، ترازو کوئی چیز نہیں، جنت کوئی چیز نہیں، جہنم کوئی چیز نہیں۔ اس کو کہا جہنم جن پہ واجب ہے وہ بخشائے گا ان کو وہاں، چلے گی تیری رب کے یہاں شفاعت حافظ قرآن۔ اللہ کے ہاں کس کی چلتی ہے، لیکن حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت دیں گے، یہ اعزاز دیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے، چمکتا تاج پہنیں گے وہاں ماں باپ حافظ کے، اللہ اکبر، چمکتا تاج پہنیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ایسا تاج ہوگا کہ اگر سورج کو لا کر یہاں لٹکا دیا جائے گھر میں، سورج کو کیسی روشنی ہوگی، کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ روشن تاج ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ اور حافظ کا کیا مقام ہوگا وہ تو وہاں آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اگر حضور کی شفاعت نصیب ہوگی تو میں بھی دیکھوں گا انشاءاللہ۔ چمکتا تاج پہنیں گے وہاں ماں باپ حافظ کے، حدیثوں میں تیری ہے یہ فضیلت حافظ قرآن، معانی اور حقائق میں تدبر بھی کیا کرنا۔ کہتے ہیں یہیں پر بسنی تمہاری آخری منزل نہیں ہے، بچوں سمجھانے والے ان کو سمجھاؤ، تمہاری آخری منزل نہیں ہے، معانی اور حقائق میں تدبر بھی کیا کرنا۔ قرآن ہے بحر علم و گنج حکمت حافظ قرآن، نصیحت میری سن لے، نہ ہو غافل تلاوت سے، نہ ہو غافل تلاوت سے، نکل جاتا ہے دل سے یہ بعجلت حافظ قرآن۔ لہوا شد تفسیم من الابل فی عقولہا تعاہد القرآن، قرآن کی حفاظت کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، دور کا اہتمام کرو، ایک دوسرے کو سننے سنانے کا معمول بناؤ، جو کر سکتے ہو کرو، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو، اور احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ سب سے عزت والی چیز ہے۔ اتنی بڑی عزت کی چیز اپنے پاس رکھ کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہونا اس نعمت کی ناقدری کے مترادف ہے۔ بتاؤ ان بچوں کو، والدین ان بچوں کو بتاؤ، اللہ نے تم کو بادشاہوں سے بھی، ابھی ہمارے بڑے سالے کا ایک بچہ 13 مہینے میں حافظ ہوا، SLC چونکہ ملک میں کمپلسری ہے، ہم نے ان کو بیدر میں شاہین میں داخلہ دلوانے کے لیے، میں بھی گیا تھا وہاں کا نظام دیکھنے کے لیے،
تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو تم اس کا ایک حرف بھی نہیں بھولنا. اگر اسکول کی تعلیم تم پڑھتے ہو تو پڑھو, ڈاکٹر بننا ہو تو بنو, انجینئر بننا ہو تو بنو, پروفیسر بن سکتے ہو تو بنو, بیرسٹر بن سکتے ہو تو بنو, اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے کہ تم سائنسدان بن سکتے ہو تو بنو. لیکن یاد رکھنا اس وقت بھی اللہ نے تمہیں اتنی بڑی دولت سے سرفراز فرما رکھا ہے کہ اگر ساری زندگی تم نے کچھ نہیں کمایا تو تمہاری شان میں رتی برابر کوئی نفس نہیں آئے گا. اور یاد رکھنا اگر کوئی تمہیں یہ وعدہ کرے قرآن کریم کا اگر ایک حرف اگر بھول جاؤ تو اس کے بدلے میں ہم تم کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیں گے, ہمیں وہ بھی نہیں منظور ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک حرف یہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے, یہ مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے قرآن حضور نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من, یہ اللہ کا کلام ہے. جیسا کہ مفتی شامل صاحب نے اشارہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. ہر آسمانی کتاب کتاب اللہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. آخر میں فرماتے ہیں نکل جاتا ہے دل سے بعزلت حافظ قرآن, شعیب آ کر دعا گو ہے خدائے ذوالمنن سے, اب مجھے محشور کر روز قیامت حافظ قرآن. کہتے ہیں ہاں قیامت میں مجھے بھی حافظ قرآن بنا دے. ہر تعلیم بدن کے لیے, اب دنیا کی جو بھی تعلیم پڑھائی ہے وہ یا تو ہمارے کپڑوں کے لیے, یا تو ہمارے آنکھوں کے لیے, یا تو ہمارے کانوں کے لیے, یا تو ہمارے لباس کے لیے, یا تو ہمارے ان عمارتوں کے لیے, یا تو ہمارے ان پنکھوں کے لیے, ان لائٹوں کے لیے. یہ تعلیم ہمارے جسم کے لیے خلاصہ یہ ہے, یہ قبر تک آئے گی. دنیا کی تعلیم کا خلاصہ, دنیا کی ہر تعلیم کی انتہا قبر تک, قبر کے بعد کام آنے والی کوئی تعلیم اسکولوں میں کالجز میں نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسکول کی تعلیم نہ دو, کالجوں کی تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن کالجوں کی تعلیم اسکول کے تعلیم پر اکتفا کر دینا یہ مسلمان کی شان سے بہت بعید تر بات ہے. اسے قرآن کریم کی تعلیم کے بعد اب جو پڑھا سکتے ہیں وہ پڑھاؤ. اب بات زیادہ لمبی کرنے کا موقع نہیں ہے, میں بیان کرتے کرتے جو ہے وہ, چونکہ یہ ہمارا گاؤں ہے اس لیے بھی, اور ہمارے چچا ہیں ادھر, ہمارے بھائی ہیں, اور یہ یہاں پر جو ہے وہ حافظوں کا جو سلسلہ شروع کیا گیا اس میں ہمارے بھائی بھی ہیں, اور ہمارے پٹھان صاحب وہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں, ہمارے حج کے ساتھی ہیں وہ, پھر ہمارے اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے عربی کے بھی استاد ہیں, اور اس کے بعد یہ ہمارے اسکول کے ٹیوشن کے بھی استاد ہیں. ان 3-4 لوگوں کی محنتوں سے یہاں حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو بیج ڈالا تھا اس کا ہم سب پھل دیکھ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ حافظ رحمت اللہ اور ان کے رفقائے کار اور یہ مخلصین کی جماعت جو ہے اس قافلے کو لے کر پوری قوت اور شرع صدر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ قافلہ دیکھتے دیکھتے پورے ضلع اور پوری ریاست میں انشاءاللہ ایک نمونہ بنے گا. میں سنانا چاہتا ہوں, پاکستان میں ایک شجاع آباد ایک گاؤں ہے, وہاں 200 سال سے یہ سلسلہ ہے کہ اس گاؤں کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی لڑکی یا لڑکا ضرور حافظ قرآن ہوتے ہیں. 200 سال سے یہ سلسلہ ہے. حافظ قرآن بنو اپنے بچوں کو, یہ مرنے کے بعد, آنکھ بند ہونے کے بعد یہ چیزیں کام آئیں گی. آنکھ بند ہونا تو یقینی ہے, موت ایک اٹل حقیقت ہے, لیکن موت کب آئے گی؟ موت طے شدہ ایک امر ہے, اور ہر آدمی کی ٹکٹ کنفرم ہے. ہم کو نہیں بتایا گیا کہ کب جانا ہے, لیکن ٹکٹ کنفرم ہے, اس رب العزت والجلال کے علم کامل میں طے شدہ ہے. اس لیے اپنے آخرت کا بھی سامان کرو, اپنے آخر ان کی عزت کرو. ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 2 حدیثیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, اللہ سے بات کرنا ہو تو قرآن پڑھو. تم جا کر کے وزیر اعظم سے وقت لو, دیکھو تمہیں وقت ملتا ہے کیا, لیکن اور جب چاہے ملاقات کرنا ہو تو تم ملاقات کر بھی نہیں سکتے. یہ ایک حقیر مخلوق, ادنا سی مخلوق, لیکن اللہ رب العزت والجلال کی عنایت نہیں تو اور کیا ہے, عنایت ہی عنایت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرنا ہو تو قرآن پڑھو. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حدیثیں تو بہت ہیں, اس تعلق سے کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن کریم کی طرف. امت نے جتنا اعتنا کیا, اتنا اعتنا تو کسی کے پاس کسی کی طرف بھی نہیں کیا. حدیث پاک میں آتا ہے حافظ قرآن کے جسم کو نہ کھانے کی اللہ زمین کو تاکید کرتے ہیں, خبردار یہ حافظ قرآن ہے, اس کے جسم کو نہ کھانا. تو زمین اللہ سے مخاطب ہوتی ہے, اے اللہ میں کیسے کھاؤں گی,
اگر آپ نہ بھی کہتے تو میں کیسے کھا لیتی؟ اس کے سینے میں تو تیرا کلام ہے. اللہ. زمین کو احساس ہے کہ ایک حافظ قرآن میری گود میں آیا ہے، ایک گھر میں قرآن ہے. اس کا آخری حدیث بیان کر کے، چونکہ مولانا شامر صاحب نے کہا ہے، مفتی صاحب نے، کہ بیان مختصر ہے اور اصل خطاب جو ہے حافظ عاصم عبداللہ صاحب کا، میں بھی ان کو سننے ہی کے لیے آیا ہوں. بات کرتے کرتے میری آواز ذرا بلند ہو رہی ہے، اسے بے ادبی پر محمول نہ کرے. آخری بات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. اور بعض روایتوں میں من تعلم القرآن او علمہ کی بات بھی آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پڑھانا ضروری نہیں، جو پڑھ لے گا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی. دونوں میں سے کوئی یہ کام کرتا رہے. اس مسئلے عقیدے سے ہے، یعنی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور دنیا کا بہترین انسان وہ حافظ قرآن ہے. سب سے بڑا علم، سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا ایجوکیشن یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے. چونکہ ایسی باتیں کرنے کا رواج نہیں ہے تو عجیب لگتی ہے بات، کیسے بڑا ہو جائے گا؟ آخرت کو اگر نظر انداز اس مسئلے پر غور کیا جائے تو واقعی عجیب لگتی ہے بات، لیکن یہ حقیقت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس سے سچی زبان کا تجربہ نہیں کیا گیا، وہ کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ خبر ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ تم میں سب سے بہترین انسان ہے. لیکن اصل میں علماء سے عرض ہے، علماء سے اصل میں اس لیے عرض ہے کہ اگر غلطی ہو تو بعد میں اصلاح فرما دے، کہ ہر خبر کا منشا، ہر خبر کا مقصد انشاء ہوتا ہے. یعنی کہنا یہ ہے کہ تم اس حافظ قرآن کو دنیا کا سب سے بہترین انسان سمجھو. اگر اب تک تم نے اس کو دنیا کا بہترین انسان نہ سمجھا ہوا ہے تو تم کو اپنی غلطی کی اصلاح چاہیے. سجدہ سہو تم پر واجب ہے، سجدہ پر واجب ہے، اور تم کو نظریہ بدلنا ہوگا، اپنے خیالات کو بدلنا ہوگا، اور جو ہے اپنے عقیدہ کو بدلنا ہوگا. یہ انسانیت کا سب سے بہترین انسان ہے. اگر تنخواہ کم مل جانا اگر انسان کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے تو نبی بھی غریب ہے، صحابہ بھی غریب ہے. تو کیا صحابہ کو غریب ہونے کی وجہ سے تم گھٹیا کہو گے؟ انبیاء کی ذوات مقدسہ کو صرف اس بنیاد پر کہ مال نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے قبضے میں خزانے نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، تم ان کا حقیر سمجھو گے؟ ہر عقیدے کا ایک اثر ہے، لہذا ان کا احترام کرو اور ان کو انسانیت کا سب سے بہترین انسان سمجھو، اور ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کے گھر بار کا خیال رکھو، ان کے بیوی بچوں کا خیال رکھو. یہ عجیب معاشرہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب حافظ قرآن پڑھے گا، وہ پڑھے گا بھی اور پھر جو ہے وہ دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرے گا. نہیں، یہ غلط تصور ہے جس کی آبیاری کی جا رہی ہے اور اس کی اصلاح کی سخت ترین ضرورت ہے. ایک بچہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے نکلا، اس کے بعد قرآن پڑھے گا تو قرآن ہی نہ پڑھائے گا، ڈاکٹری ہی نہ پڑھائے گا، یا ڈاکٹر پڑھ کر قرآن پڑھائے گا، یا حافظ قرآن پڑھ کر کے ڈاکٹری کی تعلیم دے گا، انجینئرنگ کی تعلیم دے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. قرآن پڑھ کر بچہ قرآن ہی پڑھائے گا نا. یہی مشن انبیاء کا تھا تو وہ کرے گا. تو ساری ملت کی یہ ذمہ داری ہے، یہ مسئلہ مستحب نہیں ہے، اس مسئلے کا تعلق وجوب سے ہے، تم پر یہ واجب ہے. مجھے یاد آتا ہے علی میاں صاحب مفکر اسلام، کیسا مبارک نام میری زبان پر آج آ گیا ہے. اللہ کروڑوں برکتیں کرے حضرت کی خدمات پر، حضرت کی تربت پر. اور مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب دونوں ایک اسٹیج پر دارالعلوم سبیل الرشاد میں دستار بندی کے جلسے میں تشریف لائے تھے. میرے اول کا زمانہ تھا، حضرت جا رہے تھے، ہم بھی شریک ہو گئے تو مولانا قاضی مجاہد اسلام صاحب نے فرمایا کہ تم مجھے مفتی مانتے ہو؟ سارا مجمع بیت آواز ہو کر کے چیخ اٹھا، حضرت آپ بھی اگر مفتی نہ ہوں گے تو کون مفتی ہوگا؟ آپ تو سرتاج، مفتیوں کے سرتاج ہیں، آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو حضرت نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو ایک بات سنو، ایک مسئلہ سنو کہ ان علماء اور حفاظ
اور دینی خدام کی ضرورتوں کا خیال رکھنا پوری ملت کے ذمہ واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کرو گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مرنا اگر آدمی کاروبار میں جائے گا، یہ حضور کا لگایا ہوا گلستہ ویران ہو جائے گا، اسے کون آباد رکھے گا؟ یہ سلسلہ بڑھے گا۔ بات بہت دور پہنچی، اب میں اس کے بعد بلا کسی تاخیر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آخر میں جس کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے وہ تو میں صرف مبارکبادی دینے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ میرے ساتھی اور میرے ساتھیوں کے بچے حافظ قرآن بن گئے، یہ میرے لیے، اور میرے استاذ الاساتذہ حافظ عبدالحنان صاحب بھی ایک طرف تشریف فرما ہے، اور یہ ایک طرف حافظ عاصم عبداللہ صاحب تشریف فرما ہے، اور پھر بائیں جانب مولانا ابرار صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں اگر میں نے کوئی زور سے بول دیا ہو تو آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے، چونکہ جب مسئلہ مدارس کا، علماء کا اور غیرت سے تعلق رکھنے والی کوئی بات آ جاتی ہے تو ایک فطری بات ہے، آدمی جذبات میں آ جاتا ہے۔ اپنی برادری کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی کو ذرا غصہ آ جاتا ہے، وہ آدمی کی کمزوری سمجھیے یا اس منصب کا آپ تقاضا سمجھیے۔ تو آخر میں حافظ سب سے پہلے جو ہے ذمہ داروں کو جنہوں نے مجھے دعوت دی ان کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں کو کچھ اس لائق نہیں تھا کہ دعوت دیا جاؤں، لیکن انہوں نے دعوت دی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میں نے ضروری سمجھا مجھے کہیں اور جانا تھا، اس سفر کو ملتوی کر کے، اور مجھے پھر منگل کے دن ادھر اس علاقے میں آنا ہے، اور تعلیمی مصروفیات کے ساتھ دوسری مصروفیات بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ فون ایسا نہیں تھا کہ میں اس کا جواب نفی میں دیتا، اس بات میں دینا گویا میرے اوپر ضروری تھا، اس لیے میں آنے کو ضروری بھی سمجھا۔ خوشی محسوس کر رہا ہوں یہاں آ کر کے کہ یہاں جو پودا یا بیج لگایا گیا تھا، ہمارے بڑوں نے لگایا تھا، وہ اس کی آبیاری کی جا رہی ہے، اور ایک مخلصین کی جماعت ہے، اور اس کے قافلہ سالار کون ہیں، کس کا نام لوں میری سمجھ میں نہیں آتا، اگر ایک کا نام لے کے ایک کا نام نہ لوں تو وہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن چونکہ سبھی مخلصین کا ایک اجتماع ہے، مجھے یاد آتا ہے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی طاقت کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت مخلصین کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے ذمہ داروں کی اس میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں حافظ رحمۃ اللہ ان کے صاحبزادی بھی اس مجلس میں انشاءاللہ آخری آیتیں سنائیں گے، ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، بچے کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں، اور حافظ صاحب کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور پھر میں ان کے والدہ کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ان کے دادا بھی تشریف رکھتے ہیں، معلوم دادا بیٹے بھی حافظ، 2 بیٹے حافظ ہیں، اور اس کے بعد معلوم نہیں کتنے پوترے ان کے حافظ ہیں، اور پٹھان صاحب کے سر پر تاج، جیسا کہ مفتی شامر صاحب کہہ رہے تھے تاج پہنتے پہنتے تھک جائے، کتنے تاج پہنو گے؟ اگر نہیں پہن سکو تو بازو اگر کوئی تمہارا دوست رہے گا تو جو ہے اس کو پہنا دیجئے۔ تو پٹھان صاحب کی خدمت میں بھی جو ہے وہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ان کے پورے خاندان اور پوری بستی اور پورے جو ہے اس ذمہ داروں کے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ پھر حافظ منصور صاحب اور ان کی اہلیہ اور بچے، ان کے گھرانے خاندان سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح حافظ محمد ارشاد صاحب، ان کے بھی جو ہے ان کا بچہ بھی حافظ ہوا ہے، ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور پھر حافظ ارشاد صاحب کو بھی، اور پھر ان کے اہلیہ، ان کے پورے گھرانے خاندان کے سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں ہر قسم کی برکتوں کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کو جید حافظ بنا ہے، اور ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کو ان کے سینے میں محفوظ کر دے، اپنے قرآن مجید کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، عالم با عمل بنائے، علم پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کریم کے علوم سے اور قرآن کریم کے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ فرمائے، اور قرآن کریم کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں چلنے پھرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.